بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رکو نمبر 8 کا آغاز ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین کانوا من قبلہم۔ اللہ تعالیٰ مزید فرماتے ہیں اگلی آیت کے اندر کہ کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں کہ دیکھتے کہ جو لوگ ان سے پہلے تھے ان کا نتیجہ کیسا ہوا۔ وہ باعتبار قوت اور طاقت کی اور باعتبار زمین میں اپنی یادگاروں کے ان سے بہت زیادہ تھے، پس اللہ نے ان کے گناہوں پر ان کو پکڑ لیا، اور کوئی نہ ہوا جو انہیں اللہ کے عذاب سے بچا لیتا۔ کوئی نہ تھا جو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے، وما کان لهم من اللہ من واق، کوئی اللہ کے عذاب سے ان کو نہ بچا سکا۔ گزشتہ آیات میں احوال آخرت کا بیان تھا، اب دنیا کے احوال سے انہیں ڈرایا جا رہا ہے۔ پہلے اللہ نے ان کو آخرت سے ڈرایا، اب اللہ تعالیٰ دنیا میں ان لوگوں کے انجام سے ان کو ڈرا رہا ہے کہ یہ لوگ ذرا زمین میں چل پھر کر ان قوموں کا انجام دیکھیں جنہوں نے اللہ کی تکذیب کی، اور اللہ تعالیٰ نے پھر ان کی اس تکذیب کے سبب ان قوموں کو کیسے اللہ نے اپنے عذاب سے مکمل طور پر نیست و نابود کر کے تباہ و برباد کر دیا۔ ان کا کوئی اثر باقی نہ رہا، ان کی اولاد میں سے ان کی نسلیں اللہ نے ختم کر دیں۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَكَفَرُوا فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ۔ پھر میرے رب نے فرمایا، کوئی تھا کیا ان کو بچا سکتا؟ کوئی نہ بچا سکا۔ یہ اس وجہ سے کہ ان کے پاس ان کے پیغمبر معجزے لے کر آتے تھے اور وہ انکار کر دیتے تھے۔ یہ ان کی ہلاکت کی وجہ بیان کی گئی ہے، اور وہ ہے اللہ کی آیتوں کا انکار اور پیغمبروں کی تکذیب کرنا۔ اب سلسلہ نبوت اور رسالت بند ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بہرحال بے شمار آیات الہی بکھری اور پھیلی ہوئی ہیں، لیکن ہم ان سے نصیحت حاصل نہیں کرتے، ہم دین کی طرف آتے نہیں، ہم اچھے دائی نہیں بنتے، ہم دین کی دعوت نہیں دیتے، اگر دعوت دے دیں تو لوگ قبول نہیں کرتے۔ اب نبیوں نے نہیں آنا، اب اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داری ہمیں سونپ دی، آپ کو اور مجھے سونپ دی، اور یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر نبیوں کو آزمایا گیا تو آپ کی اور میری آزمائش نہیں ہوگی؟ ایسا ممکن ہی نہیں ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کی دین کی طرف دعوت دیں گے تو یقیناً ہم آزمائے جائیں گے۔ پھر میرے رب نے مزید ارشاد فرمایا، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ۔ جب بھی ایسی قوموں کا ذکر آیا تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کا ذکر ضرور کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، اور ہم نے موسیٰ کو کھلی نشانیوں کے ساتھ بھیجا۔ کس کی طرف بھیجا؟ اِلَى فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَارُونَ فَقَالُوا سَاحِرٌ كَذَّابٌ۔ انہوں نے کہا کہ فرعون اور حامان اور قارون نے جیسے ہی دیکھا تو انہوں نے فوراً کیا کہہ اٹھے کہ یہ تو بہت بڑا جادوگر بھی ہے اور اوپر سے یہ جھوٹا بھی ہے۔ فرعون مصر میں آباد قبط، قاف با اور طا، قبط کا بادشاہ تھا، بڑا ظالم اور جابر تھا، اور رب اعلیٰ ہونے کا دعوے دار تھا۔ اس نے حضرت موسیٰ کو قوم بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا تھا، اور اس پر اللہ طرح طرح کی سختیاں کرتا تھا، جیسے کہ قرآن میں بہت مرتبہ ہم نے پڑھا۔ اور فرعون کا وزیر اور مشیر جو حامان جو ہے وہ فرعون کا وزیر اور مشیر تھا، مشیر خاص تھا۔ قارون اپنے وقت کا مالدار ترین آدمی تھا۔ ان سب نے پہلے لوگوں کی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تکذیب کی اور انہیں جادوگر اور کذاب کہا۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر انہی کے بارے میں ذکر فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فرعون، حامان اور قارون کی طرف تو انہوں نے کہا کہ یہ جادوگر اور جھوٹا ہے۔ فلما، اللہ تعالیٰ پھر مزید فرماتے ہیں، فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا ابناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين الا في ضلال۔ پس جب ان کے پاس موسیٰ علیہ السلام ہماری طرف سے دین حق کو لے کر آئے تو انہوں نے کہا اس کے ساتھ جو ایمان والے ہیں ان کے لڑکوں کو تو مار ڈال، ان کے لڑکوں کو مار ڈالو اور ان کی لڑکیوں کو زندہ رکھو، اور کافروں کی جو ہیلا سازی ہے وہ غلطی میں ہی ہے۔ فرعون یہ کام پہلے بھی کر رہا تھا تاکہ وہ بچہ پیدا نہ ہو، جو نجومیوں کی پیش گوئی کے مطابق اس کی بادشاہت کے لیے خطرے کا باعث تھا۔ یہ دوبارہ حکم اس وقت ہوا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پر لوگ ایمان لے آئے، پھر اس نے دوبارہ سے یہ حکم دیا، یعنی اس سے جو مقصد وہ حاصل کرنا چاہتا تھا کہ بنی اسرائیل کی قوت میں اضافہ اور اس کی عزت میں کمی نہ ہو، یہ اس سے حاصل نہیں ہوا، بلکہ اللہ نے فرعون اور اس کی قوم کو ہی غرق کر دیا، اور بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے بابرکت زمین کا وارث بنا دیا۔
اور کافروں کی یہ جو ہیلا سازی ہے وہ غلطی میں ہی تھی، وہ ہیلا سازی وہ جو کر رہے تھے، جو وہ اپنی طرف سے وما کید الکافرین فی کافرین، جو وہ چالیں چل رہے تھے وہ سوائے گمراہی کے اور کچھ نہ تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو بچا لیا۔ وقال فرعون ذرونی اقتل موسى وليدعو ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض فساد۔ اللہ تعالیٰ مزید فرماتے ہیں اور فرعون نے کہا مجھے چھوڑو کہ میں موسیٰ کو مار ڈالوں، یعنی اس نے کیا کہا کہ یہ غالباً فرعون نے ان لوگوں سے کہا جو اسے موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے سے منع کر رہے تھے، اسے چاہیے کہ اپنے رب کو پکارے، میں جب اس کو قتل کروں گا تو اسے چاہیے کہ اسے فرعون نے بڑی دیدہ دلیری سے کہا کہ میں دیکھوں گا کہ جب میں اس کو قتل کروں گا تو اپنے رب کو پکارے کہ اس کا رب اس کو بچا لے۔ وَلْيَدْعُ رَبَّهُ إِنِّي أَخَافُ أَن يُبَدِّلَ دِينَكُمْ، پھر آگے کیا ہوا کہ مجھے تو ڈر ہے کہ یہ کہیں تمہارا دین ہی نہ بدل ڈالے یا ملک میں کوئی بہت بڑا فساد ہی نہ برپا کر دے۔ اب یہ کیا معاملہ ہوا؟ یعنی غیر اللہ کی عبادت سے ہٹا کر ایک اللہ کی عبادت پر نہ لگا دے یا اس کی وجہ سے فساد ہی نہ پیدا ہو جائے۔ مطلب یہ تھا کہ اس کی دعوت اگر میری قوم کے کچھ لوگوں نے قبول کر لی تو وہ نہ قبول کرنے والے سے بحث و تکرار کریں گے، کیونکہ وہ سارے جاہل لوگ تھے، ان کے پاس علم نہ تھا، وہ صرف اس فرعون کی عبادت کیا کرتے تھے جس سے ان کے درمیان لڑائی جھگڑا ہوگا جو فساد کے ذریعے بنے گا۔ یوں دعوت توحید کو اس نے فساد کا سبب اور اہل توحید کو فسادی قرار دے دیا، اور غیر اللہ کی عبادت ہی در حقیقت فساد کی جڑ ہے۔ اسے کہا کہ یہ تو زمین پر فساد برپا کرنے والے ہیں، ابھی لوگ سارے غلام ہیں، وہ میرے آگے سر نہیں اٹھاتے تو وہ فساد کیا برپا کریں گے؟ میں تو امن لے کر آیا ہوں۔ وہ مار مار کے ان کو اپنا غلام بنایا ہوا تھا تو غلام نے سر کیا اٹھانا تھا؟ وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں اپنے اور تمہارے رب کی پناہ میں آتا ہوں ہر اس تکبر کرنے والے شخص کی برائی سے جو روز حساب پر ایمان نہیں رکھتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے علم میں جب یہ بات آئی کہ فرعون مجھے قتل کرنے کا ارادہ رکھتا ہے تو انہوں نے اللہ سے اس کے شر سے بچنے کے لیے دعا مانگی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب دشمن کا خوف ہوتا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا پڑھتے اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اے اللہ ہم تجھ کو ان کے مقابلے میں کرتے ہیں اور ان کی شرارتوں سے تیری پناہ طلب کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھی دشمنوں کی شر سے محفوظ رکھے اور اللہ تعالی ہم سب کی گناہوں کی مغفرت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ تعالی علی خیرہ خلقہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، سبحان اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا